السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ قریش کے لیے محبت ہے ان کے لیے سفر کرنے کی، سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں، پس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی جس نے ان کے لیے بھوک میں کھانے کا انتظام کیا ہے اور جس نے خوف کے اندر ان کو امن والا بنا دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اس کو سورت قریش بھی کہتے ہیں، سورت لإیلاف بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے مکے والوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور برادری اور کنبے کا سفر کرنا سردی کے موسم کے اندر اور اس طرح سفر کرنا گرمی کے موسم کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ مہینہ اگست کا اور جولائی کے بھی 10 دن 40 دن کے قریب میں غیر حاضر رہا۔ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں اپنا سفر نامہ آپ سے کچھ عرض کروں گا۔ رمضان المبارک کے بعد میرا یہ پروگرام بنا کے سفر کرنا ہے مہینہ 40 دن کا۔ میرے سامنے 3 چیزیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے حج کا سفر ہو جائے، اور اگر اللہ توفیق دے تو تبلیغی جماعت کے ساتھ مہینہ اور چلہ جو ہے وہ لگ جائے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ بیٹا ہے باہر انگلینڈ میں اور بہن ہے وہاں، اور بھی عزیز و اقربا ہیں، 2 احباب ہیں، تو ان کے لیے ان کے ساتھ ملاقات کا سفر ہو جائے۔ یہ 3 چیزیں میرے سامنے تھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے بچے کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ ملنا کا موقع دیا اور میں نے وہ فیملی سفر کیا ہے۔ سفر جو ہے یہ ایک مشقت والی چیز ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حالت سفر کے اندر اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اور بعد میں اس کی قضا کر لے تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی اجازت دی ہے۔ سفر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے یعنی سفر کی مشقت اور اس کی تکالیف کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دے دیا، اجازت نہیں حکم ہے۔ جو 4 رکعت والی نماز ہے اس میں تم نے 2 رکعت پڑھنی ہے، یعنی ظہر کی نماز حالت سفر کے اندر 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اور عصر کی نماز حالت سفر کے اندر 2 رکعت پڑھی جائے گی،
عشاء کی نماز حالت سفر کے اندر 2 رکعت پڑھی جائیں گی، سنتیں ساری معاف ہیں، چاہے مؤکدہ ہیں چاہے غیر مؤکدہ ہیں، لیکن پڑھ لو تو بہتر ہے، لیکن کوئی نہ پڑھے تو اللہ کے ہاں مجرم نہیں ٹھہرے گا اور گنہگار نہیں ہوگا۔ ساری سنتیں اور نفل جو ہیں وہ معاف ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ میں پوری نماز پڑھوں، مجھے سفر میں بڑی راحت ملی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حکم یہ ہے، یہ کیا حالت سفر کے اندر روزے کے بارے میں رخصت دی گئی، کیا چاہو تو روزہ رکھ لو، اور کہا کہ روزہ رکھ لو تو بہتر ہے، لیکن نماز کے بارے میں اس طرح رخصت نہیں ہے، بلکہ عزیمت ہے، یعنی اس کو ہر صورت کے اندر اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سفر کے اندر نماز کو مکمل پڑھے گا اکیلا آدمی، اگر امام مقیم ہے تو پھر حالت سفر کے اندر نماز پوری پڑھی جائے گی، لیکن اگر امام مقیم نہیں ہے، مسافر ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر لازم ہے مسافر آدمی کے لیے نماز کو قصر کرے اور 4 رکعت والی نماز جو ہے اس کو 2 رکعت پڑھے۔ کہتے ہیں کہ السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک حصہ ہے۔ آدمی کی منشا کے مطابق نہ ٹھہرنا ہوتا ہے، آدمی کی منشا کے مطابق نہ کھانا ہوتا ہے، آدمی کی منشا کے مطابق نہ رہنا سہنا ہوتا ہے۔ آدمی سفر کے اندر اس دقت اور تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ سفر کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہر انسان کے ساتھ سفر لگا ہوا ہے، سفر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ سب سے ہلکی قسم سفر کی یہ ہے کہ آدمی سیر و تفریح کے لیے، یہاں گرمی ہے مری چلے جاتے ہیں، چترال چلے جاتے ہیں، وہاں آگے کہیں سوات چلے جاتے ہیں، گلگت چلے جاتے ہیں، ٹھنڈے علاقے کے اندر چلو کچھ دن گزارتے ہیں، یہ سیر و تفریح کا سفر ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور ایک قسم ہے یہ سفر کی، آدمی جب سفر کرتا ہے تو سفر کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی حصول علم کے لیے طالب علم بن جاتا ہے۔ حصول علم کے لیے، چاہے وہ دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے، اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے اور حصول علم کے لیے نکلتا ہے۔ اگر اس کا مقصد دین ہے اور دین کے علم کے لیے اور دین کی بات کو جاننے کے لیے نکلے گا تو اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیں گے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، بوڑھا ہو گیا ہوں اور عمر زیادہ ہے، ہڈیاں جو ہیں وہ کھوکھلی ہو گئی ہیں کہ کابورت، اور کہا کہ میری عمر جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، کابورت سنی وورک عظمی، اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی چیز آپ بتا دیں۔ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے اور حصول علم کے لیے نکلے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی اور کہا، ما مررت بشجر ولا حجر ولا مدر الا استغفر لک قبیسہ، جس پتھر کے پاس سے تمہارا گزر ہوا، جس درخت کے پاس سے تمہارا گزر ہوا، جس مٹی کے ڈھیلے کے پاس سے تمہارا گزر ہوا، وہ مخلوق تیرے لیے دعا کرتی تھی کہ تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تو نے سفر کیا ہے۔ میں نے کہا جو سفر ہے اس کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی دینی بات کو جاننے کے لیے، حصول علم کے لیے، اس طرح دنیا کے علوم ہیں ان کے حصول کے لیے بھی انسان سفر کرتا ہے۔ کتنے ہمارے بچے لاہور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے بچے بچی ہیں جو اسلام آباد یونیورسٹی کے اندر داخل ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، اور کتنے ہیں میں خود کراچی پڑھنے کے لیے، ڈیرہ لاہور میں نے پڑھا، پھر میں نے رحیم یار خان صادق آباد پڑھا، پھر میں کراچی پڑھنے کے لیے گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو حصول علم کے لیے مختلف شہروں کا اور علاقوں کا، حتیٰ کہ مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کر علم کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم ہے سفر کی، اور یہ بھی ایک اعلیٰ قسم ہے علم کا حاصل کرنا اور اس کے لیے سفر کرنا۔ سفر کی ایک قسم یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے آدمی نکلتا ہے،
جماعت تبلیغی والے نکلتے ہیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اللہ کے راستے کے اندر سفر کی ایک قسم جہاد ہے، مجاہد بن جاتا ہے اور جہاد کا سفر ہوتا ہے اور اس سفر کے لیے نکلتا ہے۔ بڑے پیارے سفروں میں سے ایک سفر ہے، آدمی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے یعنی عمرہ یا حج کے لیے سفر کرتا ہے۔ یہ زندگی کے یادگار سفروں میں سے ایک سفر ہے، جو انسان مکہ کی طرف اور جو انسان مدینہ پاک کی طرف، جو انسان عمرے کے لیے اور جو حج کے لیے سفر کرتا ہے، یہ بہت پیارے سفور میں سے یہ ایک سفر ہے اور اس سفر کا بھی بڑا درجہ ہے اور بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ ایک سفر ہے جو انسان کرتا ہے وہ تجارت کے لیے، حصول مال کے لیے، حصول دولت کے لیے انسان سفر کرتا ہے۔ اپنے شہر گوجرانوالہ سے پنڈی جا رہا ہے، لاہور جا رہا ہے، کراچی جا رہا ہے اور پورے ملک کے اندر کتنے، چونکہ ہمارا شہر جو ہے وہ یہاں کے زیادہ تر لوگ تاجر پیشہ لوگ ہیں، صنعت کار لوگ ہیں، یہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے پورے ملک کے اندر گھومتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ایسے لوگوں کا جو سندھ میں این تک سارے سندھ کے شہروں کو گھومتے 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 این تک کراچی تک جاتے ہیں، جہاں آگے جو خشکی ختم ہو جاتی ہے اور پانی پانی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو سفر کا موقع ملتا ہے تو یہاں افغانستان کے بارڈر تک اور کوئٹہ ایران کے بارڈر تک وہ سفر کرتے ہیں، پورے ملک کے اندر گھومتے ہیں اور سفر تجارت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سفر کی قسم ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، سفر کئی قسم پر ہے، ان میں سے ایک حصول علم کے لیے سفر ہے اور ان میں سے ایک سفر جو ہے وہ تجارت کے لیے سفر ہے۔ کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر، کہ آدمی اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، اپنے شہر کو چھوڑتا ہے اور نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ دروازہ چھوٹی بات ہے، اللہ تعالیٰ پھاٹک اس کے لیے رزق کے کھول دیتے ہیں، جو صحیح نیت کے ساتھ آدمی اپنے شہر علاقے اور اپنے وطن سے نکلتا ہے اور دوسری جگہ حصول رزق کے لیے وہ جاتا ہے۔ تو دو چیزیں جن کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے علم کے حصول کے لیے سفر کرنا اور دوسرا ہے کہ تجارت کے لیے، دولت اور مال کے لیے سفر کرنا۔ یہ دونوں سفر بھی بالکل جائز ہیں۔ میں نے عرض کیا اگر وہ سفر جو ہے حصول علم دینی علوم کا علم ہے یا انسانیت کی خدمت اس کے ذہن کے اندر ہے، میں اس علم کے ساتھ انسانیت کی خدمت کروں گا، میں لوگوں کی خدمت کروں گا، یہ دنیا کا علم بھی اس کا دین بن جاتا ہے اور اس کے لیے اجر کا اور ثواب کا اور درجے کا اور رتبے کا اور مقام کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دیکھو، ہم دین کا علم پڑھا ہے تو ہم لوگ آپ کو وعد و نصیحت کرتے ہیں، ہم پیسے لیتے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، لوگ خدمت کرتے ہیں، ہماری تنخواہیں مقرر ہیں، ائمہ کی، خطباء کی، مدرسین کی۔ اس طرح ڈاکٹر حضرات نیت ان کی یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اپنے علاقے کی خدمت کرنی ہے۔ اس نیت کے ساتھ وہ علم کو حاصل کرتے ہیں، اپنے فن کو حاصل کرتے ہیں اور اپنے شہر سے، اپنے ملک سے اور دوسرے ملکوں کے اندر وہ سفر کرتے ہیں اور پھر ڈگریاں اور علم کو لے کر آ کر بکھیرتے ہیں اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ اگرچہ اس پر فیسیں بھی لیتے ہیں، تب بھی ان کا یہ سفر جو ہے اور ان کا یہ علم حاصل کرنا جو ہے اور ان کا یہ خدمت کرنا جو ہے، یہ اجر کا اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ حاضر قیاس سفر آدمی کرے، سفر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ بچے، نوجوان آج دنیا میں گھومنا چاہتے ہیں، پھرنا چاہتے ہیں اور حصول علم کے لیے ہو یا دولت اور مال کے حصول کے لیے ہو، شرعی طور پر ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یو ای میں کسی کا ویزا لگتا ہے وہاں جا رہا ہے، سعودیہ میں ویزا لگتا ہے وہاں جا رہا ہے، اور مسقط میں ویزا لگتا ہے وہاں جا رہا ہے، اور امریکہ اور یورپ کے کسی ملک میں ویزے کی حصول کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور وہ وہاں جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، میں نے جو یو کے اندر مشاہدہ کیا، میں اس مشاہدے کی روشنی کے اندر آپ سے جو گزارشیں کرنی ہیں، بہت
بہت بڑی تعداد کے اندر اسٹوڈنٹ ویزوں کے ساتھ اور اس طرح ورک پرمٹ کے ساتھ پاکستان ہی نہیں ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے اور یہاں اس علاقے ہمارے ایشیا کے ملکوں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے یورپ کے اندر اور خاص طور پر کچھ عرصے کے اندر یو کے اندر گئی ہے اور انہوں نے اس کے لیے سہولتیں دی ہیں۔ اس پر کم از کم خرچہ 40-50 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچہ لگتا ہے۔ جو آدمی نوجوان جو جانا چاہتا ہے، جو بزرگ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، وہ کسی طریقے کے ساتھ جانا چاہیے۔ پیسوں کے حصول کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا اور اپنے بیٹے کی جان کی بازی لگا دینا اور اپنے بھائی کی جان کی بازی لگا دینا، پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن جان کے ہارنے کا اور وہاں پر اپنی جو انسانیت ہے اس کے تباہ و برباد ہونے کا سامنے خطرہ ہے۔ میرا مطلب ہے ڈنگی لگا کر جانا، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ کسی غلط طریقے کے ساتھ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے عزیز کو کسی ملک کے اندر کسی غلط طریقے کے ساتھ جانے کی اجازت نہ دیں۔ اللہ کی قسم ساری دنیا ایک طرف ہو اور بیٹا ایک طرف ہو، بیٹے کی قیمت ساری دنیا ادا نہیں کر سکتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کو اس طرح قربان کرنا چاہتے ہیں، اور کتنے وقوعے اور کتنے لوگ اس طرح ہلاک ہوئے اور کتنی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ مجھے غالباً 2000 میں جرمن جانے کا اتفاق ہوا، برلن۔ وہاں جہاں یہ جو لوگ یہاں سے سفر کر کے مختلف ملکوں سے جاتے ہیں، جو پناہ گزین جن کو کہا جاتا ہے، لوگ اپنے آپ کو وہاں پر پیش کرتے ہیں، تو وہاں مجھے جانے کا ایک ساتھی لے گیا، میں وہاں گیا، پاکستانی لوگ بھی تھے۔ تو اللہ کی قسم کسی آدمی نے نہیں کہا کہ آنا چاہیے اور ہمارے کسی عزیز کو آنا چاہیے اور ہم اپنے کسی عزیز کو اس طرح، انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم کئی دفعہ مرے اور پھر اس کے بعد یہاں پہنچے ہیں۔ کیا انسان کو حصول دولت کے لیے اور مال کے لیے وہ بھی پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اپنی جان کو اس طرح لگا دینا، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ رازق اللہ کی ذات ہے، گھومو پھرو، محنت کرو اور کوشش کرو، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، اس عقل کو اور دماغ کو استعمال کرو۔ جو لوگ وہاں موجود ہیں، ہاں بہت سارے ہمارے وہاں لوگ سیٹ ہیں اور وہ یہاں ہمارے پاکستان میں پیسے بھی بھیجتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا کی خدمت بھی کرتے ہیں اور وہاں پر ٹھیک ہیں، لیکن بہت سارے لوگ، آج کے زمانے میں جانے والے بہت سارے لوگ بہت پریشان ہیں وہاں پر۔ جتنے لوگ چلے گئے وہاں اتنی جابیں نہیں ہیں۔ 11.5 پاؤنڈ گھنٹہ سرکاری ہے، 4-5 پر لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور پرائیویٹ لوگ اس طرح 4-5 پاؤنڈ جو ہیں وہ ان کو جاب کے دیتے ہیں۔ برمنگھم ایک بڑا شہر ہے۔ بیٹے سے میں نے کہا یار یہ ہمارے علاقے کا فلاں لڑکا پتہ چلا یہاں ہے، تو اس کو پتہ نہیں چلا، میرا ملنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا ابا جان آپ کو کیسے ملے؟ 8 بجے اس کی جاب شروع ہوتی ہے، صبح 6 بجے اٹھتا ہے، تیاری کر، پھر اس کے بعد ناشتہ کرتے ہوئے 8 بجے وہ جاب پر پہنچتا ہے، 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی ایک بیٹی بھی ہے، فیملی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ واپس آتا ہے تو 4:30-5 بجے تک پہنچا، پھر تیاری کرتا ہے، 6 بجے نکلتا ہے، رات کی جاب کے لیے 10-11 بجے واپس آتا ہے، اور اتنی ساری محنت کے باوجود اس کو یہ طاقت نہیں ہے الگ سے رہائش کرائے پر لے کر اپنے کو اور فیملی کو رکھ سکے۔ ایک فیملی کے ساتھ جوائنٹ طریقے کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، یعنی گھر میں کمرہ لیا ہے جس میں فیملی کو رکھا ہوا ہے۔ وہاں یہ رواج نہیں ہے کہ 2 واش روموں کا۔ عام طور پر یورپ کے اندر ایک گھر کے اندر ایک ہی واش روم ہے، 2-3 بیڈ روم ہو سکتے ہیں سونے کے لیے، لیکن وہاں پر واش روم جو ہے وہ ایک ہے۔ اور آپ کو اگر میں بتاؤں کہ یہاں ان کی حالت کیا تھی، آپ حیران رہ جائیں کہ یہ حماقت کیا ہے کہ اس طرح اپنے شہزادوں کو بھیج دیا اور فیملیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک دن وہاں ایک برمنگھم میں
ایک میں آپ کو ڈسہارٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دن فیصل آباد ہوٹل ہے وہاں پر برمنگم میں، وہاں پوڑی حلوہ، اور وہ ہفتے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں۔ مجھے کہا آپ کھائیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، مولوی اور حلوہ چھڑے، کیوں نہیں بیٹا، کھائیں گے، ہم حلوہ کھائیں گے۔ تو وہ مجھے لے گئے، تو وہاں پر وہ پوڑی حلوہ لے کر کہنے لگے یہ ساتھ یہ جو ہے ابھی بند ہے، یہ کچھ دیر کے بعد آئے گا، یہ بھی کھانے پینے کا اس کا یہاں پر انتظام ہے۔ تو پھر مجھے کہنے لگا کہ یہاں ایکس ایل ایک ریڈیو چلتا ہے یورپ میں، جس کو پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی لوگ بہت سنتے ہیں، اور ان کے حالات کے بارے میں تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ آدمی اس یعنی ریڈیو کے اندر بھی کام کرتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو مجھے کہنے لگا حمزہ صاحب آپ کو ایک عجیب بات سناؤں۔ ایک نوجوان بیٹی آئی، مجھے کہنے لگی کہ انکل مجھے سموسہ دے دو۔ میں نے پوچھا بیٹی تم کون ہو؟ کہنے لگی میں پاکستانی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے کہا سموسہ کیا کرنا؟ کہنے میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے ایک سموسہ دے دو۔ کہتے ہیں میں نے اس کو، آپ دیکھ لیں وہ بیٹیاں جن کے بالوں کو، اور ہم اپنی بیٹیوں کے بارے میں تصور نہیں کرتے تھے، کتنے لوگ ہیں۔ بیٹی پڑھی لکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کسی کو جوڑا اور اس کو ساتھ بھیج دیا، اور ایسے ہی بھیج دیا، کوئی انتظام نہیں، کوئی سلسلہ نہیں۔ کہنے لگا کہ مجھے اس پر بہت ہی زیادہ دکھ اور افسوس ہوا۔ ایسی فیملی رہائش کی جگہ نہیں ہے، پارکوں کے اندر ہیں، اور کتنے ہمارے دو ٹیکسی ڈرائیور ملتے، کہتے ہیں روزانہ آج ایک فیملی ملی کہیں جاب پر لگا دو، آج ملی کوئی ہمیں جاب کا سلسلہ کرا دو۔ اور میرے بھائی اس کے بارے میں سارا دیکھو کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہاں جو بچے ہنرمند ہیں اور جو بچے محنتی ہیں، جن کے اندر کام کار کا جذبہ ہے، جن کی ہڈیوں کے اندر کام پڑا ہوا ہے اور وہ کام کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس چاہے ہنر کسائی کا ہے، درزی کا ہے، چاہے ان کے پاس نائی کا ہے، چاہے پکائی کا ہے، یا تعلیمی لحاظ سے ان کا معیار اچھا ہے، یا کوئی علم یعنی دینی علم کے ساتھ تعلق ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے، اور ان کے لیے اچھے وہاں پر چانس ہیں، اور ان کو وہاں پر اچھی جاب ملتی ہے، اور ان لوگوں کی وہاں پر عزت ہے، جو یہاں سے 40-50 لاکھ روپیہ لایا اور فیملی کے ساتھ 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے، اور اسی طرح ورک پرمٹ لیا اور نکل گئے، پھر اس طرح اپنا پارکوں کے اندر اور اس طرح بازاروں کے اندر ان کے لیے گھومنا ہوتا ہے۔ لوگ بھی پھر وہاں کے ان کی مجبوری سے غلط فائدہ لیتے ہوئے 11.5 پاؤنڈ کی بجائے 5-6 پاؤنڈ پر ان سے کام لیتے ہیں سارا دن، جن کے ساتھ بمشکل اپنے کھانے پینے کا اور بمشکل اپنے رہائش کا وہاں پر انتظام کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سفر جو ہے وہ کئی قسم پر ہے۔ تجارت کے لیے سفر کرنا کوئی حرج والی بات نہیں، علم کے لیے سفر کرنا، حصول علم کے لیے سفر کرنا کوئی حرج والی بات نہیں۔ قرآن مجید کی یہ جو سورت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورت ایلاف، اس کے اندر سفر کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر عرب کے لوگوں کے سفر کرنے کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر قریش کے سفر کرنے کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان کے سفر کرنے کا تذکرہ ہے۔ جس طرح آپ نے عمرے کا سفر کیا، آپ نے حج کا سفر کیا، آپ نے جہاد کا سفر کیا، اس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سفر بھی کیا ہے۔ باہر جانے والے جائیں، لیکن کسی طریقے کے ساتھ جائیں اور اپنے مضبوط قدموں کے ساتھ جائیں۔ پتہ ہے ایسا ہی بھی جانے والے پھر اس طرح ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور کتنے ملک ہیں جنہوں نے پاکستانی ویزوں پر پابندی لگا دی، صرف اس وجہ سے یہ آ کر یہاں ہمارے ملکوں کے اندر مانگتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اس وجہ سے مسقط نے پابندی لگا دی۔ UAE والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں یہاں پر آ کر مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے آپ جائیں، ہنر کو سیکھیں اور محنت اپنی ہڈیوں کے اندر ڈالیں،
اور تعلیم کو حاصل کریں اور اس پر آپ پھر محنت اور کوشش کریں، پھر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بھی مدد کرے گی، پھر انشاءاللہ تعالی خیر اور برکت ہوگی۔ دیکھو دیکھی فلاں چلا گیا، فلاں کا چلا گیا، مکان بیچو، فیکٹری بیچو، دکان بیچو، پیسہ بیچو، یہاں سے نکلو اور بھاگو، وہاں پر ذلیل و خوار ہو جاؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عقل نصیب فرمائے۔ جتنے ہمارے بچے اور بچیاں وہاں پر ہیں، جن ملکوں کے اندر ہیں، کام کاج کے لیے یا تعلیم کے لیے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ان کے لیے طیب الحلال رزق کا انتظام کرے، اللہ ان کے جو کاغذات کے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کر دے، ان کے لیے جاب کے جو مسائل ہیں، رہائش کے جو مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل کر دے۔ پاکستان کے اندر ہم لوگ رہنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا رزق یہاں دے، دنیا کے لوگ یہاں آئیں، ہم بھول جائیں کہ ہم نے اپنے والدین کو اور اپنے بال بچوں کو اور بہن بھائیوں کو چھوڑنا ہے اور دوسرے ملکوں کا ہم نے سفر کرنا ہے۔ دنیا پاکستان کے اندر امن قائم ہو، یہاں پر رزق کے مواقع اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے اور یہاں پر لوگ آ جائیں اور ہمارے لوگ اور خاص کر ہنرمند لوگ اپنے وطن کی خدمت کے لیے یہیں پر رہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرمائے۔